يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. حاضرین محترم، اللہ رب العزت کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے فضل خاص سے انسان بنایا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی بنایا، مسلمان بنایا. جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں اس نعمت پر وہ کم ہے، اس لیے کہ اسلام بہت بڑی نعمت ہے. اس کا اندازہ تبھی ہو سکتا ہے کہ جب اسلام اور دین جو ہمارا مذہب ہے قربانیوں کے بعد حاصل کیا گیا ہو. یہ بھی اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ہمیں گھر بیٹھے اسلام کی دولت مل گئی، مسلمانوں کے گھر ہم پیدا ہو گئے، اس لیے ہمیں اس نعمت کی قدر نہیں. لیکن جن لوگوں نے بہت زیادہ جستجو کی، تحقیقات کی اور مختلف ابتلا اور پریشانیوں سے گزرنے کے بعد انہوں نے اسلام کی دولت حاصل کی، تو ان سے آپ پوچھئے کہ اسلام کتنی بڑی نعمت ہے جو انہیں حاصل ہوئی ہے. اور ان نو مسلموں کو آپ دیکھیں گے تو جو مسلمان جدی پشتی چلے آ رہے ہیں ان کے مقابلے میں عمل کے اعتبار سے وہ آگے بڑھے ہوئے ہوں. اس لیے کہ ہمیں ذہنی طور پر یہ بات ہے کہ ہم تو مسلمان، ہمارا باپ بھی مسلمان، دادا بھی مسلمان، مسلمان گھر میں ہم پیدا ہوئے، نہ ہمیں اس کے لیے محنت اٹھانی پڑی، نہ تکلیفیں برداشت کرنی پڑی، نہ صدمے سہنے پڑے، نہ اپنے عزیزوں کو رشتہ داروں کو چھوڑنا پڑا. لیکن جن لوگوں نے یہ قربانیاں دی ہیں کہ اس دین کی خاطر انہوں نے اپنے ماں باپ کو بھی چھوڑا، بعض نے بیوی بچوں تک کو چھوڑ دیا اور اس نعمت عظمیٰ پر سب کچھ قربان کر دیا، تو یقیناً ان کی نظر میں اسلام کی جو عظمت، وقار، قدر و قیمت ہوگی وہ دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ہوگی. آج ہم نام کے مسلمان تو ہیں، یقیناً بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا بھی ہوگا تو ان سے جب کوئی دینی بات کہی جائے تو وہ کہتے ہیں بس بس میاں رہنے دو، ہم بھی مسلمان ہیں، ہمیں بھی پتہ ہے. لیکن اگر عملاً دیکھیں تو ان کا کوئی عمل مسلمانوں والا نظر نہیں آتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا شبہ یہ فرمایا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، یعنی تم لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے. لیکن محض کہہ دینا کافی نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے قرآن مجید میں فرمایا کہ والعصر ان الانسان لفی خسر. قسم ہے زمانے کی کہ انسان سب کے سب گھاٹے میں. کامیاب کون ہے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لائے اور پھر اچھے عمل بھی کیے. صرف ایمان لانا کافی نہیں، قرآن مجید میں مختلف مقامات پر آپ آیات قرآنی پڑھتے جائیے، ان میں یہ قید ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. سورہ 3 کے اندر ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون. سورہ عصر میں ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اسی طریقے سے اور بھی دیگر مقامات پر ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا. یہ بھی تو ان ایمان کے ساتھ عمل کی قید ہے، ورنہ خالی ایمان بلا شبہ ہے تو یہ بھی نعمت،
لیکن عمل کے بغیر تو کوئی زندگی نہیں ہوتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو عمل والی زندگی گزاری ہے، بے عملی کی زندگی نہیں. جبکہ اللہ رب العزت نے تو آپ کے لیے اعلان فرما دیا کہ نبی جنت کے جس دروازے سے چاہے آپ داخل ہو جائیں، لیکن اس کے باوجود راتوں کو اٹھ کر جاگ کر اللہ کی عبادت کرتے تھے، یہاں تک کہ بعض اوقات آپ کے پیروں پر ورم آ جاتا تھا. اور بعض نے کہا بھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ سے یہ نہیں فرما دیا کہ نبی جنت کے جس دروازے سے چاہے آپ داخل ہو جائیں؟ تو آپ نے اس کا کتنا اچھا جواب دیا کہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ جب اللہ نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے کہ میں جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جاؤں، تو کیا مجھے اللہ کا شکر نہیں کرنا چاہیے؟ اور اس کا عملی طریقہ آپ نے یہ کیا کہ آپ تہجد گزار تھے، ہمیشہ کبھی آپ نے تہجد نہیں چھوڑی. ہم پر تو نفل کی حیثیت سے تہجد، لیکن آپ پر تو واجب اور فرض کے درجے میں تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، دائمی معمول. تو یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم جو زندگی گزار رہے ہیں وہ بے عملی کی زندگی، اور اسی کی وجہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر آج مسلمان زوال پذیر ہیں. ہمارا معاملہ تو ایسا ہے کہ ہم ایک طرف تو سگریٹ کے اشتہار آتے ہیں مختلف قسم کی برانڈ کمپنیوں کے، اور ترغیب دی جاتی ہے کہ صاحب ایک کش کے اندر پوری دنیا کے غم تم غلط کر لو گے، اور پھر اسی پر پیکٹ پر لکھا ہوتا ہے کہ خبردار سگریٹ نوشی مضر صحت. ہمارے یہاں بھی ایسا ہی معاملہ ہے. ابھی آپ نے دیکھا کل 31 دسمبر گزرا، نیا سال منانے کے لیے لوگوں نے جو کوششیں کی، اگر اتنی کوششیں وہ دین و اسلام کو نافذ کرنے کے لیے کرتے تو شاید دین نافذ ہو چکا ہوتا. ایک طرف ہماری پولیس کا یہ معاملہ تھا کہ روڈ بند کر دیے، جو بیچارے وہاں کے رہائشی ان کو نہیں جانے دیا، اور دوسری طرف ہمارے جو میڈیا تھا وہ بار بار کہتا صاحب نوجوانوں کے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے، بہت زیادتی ہو رہی ہے، ان کی خوشیوں کو آگ لگائی جا رہی ہے، ان کے رنگ میں بھنگ ڈالے جا رہے ہیں. اگر واقعتاً حکومت مخلص ہو تو راستے بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے. راستے تو بند کرو گے تو دوسرا راستہ کھل جائے گا، دوسری طرف بند کرو گے تیسرا کھل جائے گا، کہیں نہیں ملے گا تو وہ اپنے گھر پہ سب کام کر لیں گے. کون روک سکتا ہے ان کو؟ اصل ضرورت یہ ہے کہ واقعتاً اگر کوئی مخلص ہے تو ان کی ذہن سازی کرے، انہیں بتائے کہ تمہاری تہذیب اور ہے، کافروں کی تہذیب اور ہے. تم مسلمان ہو، اسلام کے کچھ تقاضے ہیں، تم نے کلمہ نبی کا پڑھا ہے، تو غلامی کا طوق تم نے ان کے اپنے گلے میں ڈالا ہے، اس کا تقاضا کچھ اور ہے. ورنہ تو پھر اقبال مرحوم یہ کہہ کر تشریف لے گئے دنیا سے کہ وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں حنود، یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. یہ میں نہیں کہہ رہا، اقبال کہہ کے گئے اپنے زمانے میں. تو اب تو زمانہ بہت آگے نکل گیا. وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں حنود، یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. اور اسی اقبال نے یہ بھی کہا کہ تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو. اور پھر اسی میں اس نے کہا کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں؟ تو حقیقت یہ ہے کہ آج اگر ہم اپنے اوپر اپنا جائزہ لیں، غور کریں، ہم دوسروں کی تہذیب پر فخر کرتے ہیں، دوسرے کے لباس پر فخر کرتے ہیں، دوسرے کی ثقافت کو اپنا کر ہم جو ہے وہ دوسروں کے سامنے فخریہ طور پر اپنے آپ کو دکھلاتے ہیں. کوئی کھڑے ہو کے پیشاب کرے تو ہم بھی اس میں ترقی سمجھتے ہیں کہ اس میں شاید ترقی کا راز پوشیدہ ہے. ارے بھائی، مسلمانوں کے لیے اور معاملات ہیں، یہود و نصارہ کے لیے اور معاملات ہیں. ہماری ترقی کا راز اور چیزوں میں مضمر ہے، ان کی ترقی کا راز اور چیزوں میں مضمر ہے. ان کی ترکیب اور طرح کی ہے، ہماری ترکیب اور طرح کی ہے. لیکن آج کیا ہو گیا ہم مسلمانوں کو، ہم ان کے طریقوں کو اپنا کر خوش ہوتے ہیں. اور آپ دیکھ لیجئے نماز کی کوئی ترغیب نہیں دیتا. کتنے چینل چل رہے ہیں آپ کے سامنے دنیا میں، کتنے لوگ نماز کی ترغیب دیتے ہیں. پہلے ایک رسمی کارروائی ہوتی تھی اذان کی، وہ بھی ختم ہو گئی. ایک آدھ چینل سے کہیں ہوتا ہے کہ جی اس وقت کراچی میں وقت عصر ہو گیا ہے، مغرب ہو گیا ہے، بہت کم. اور ادھر ابھی تلاوت سے فارغ ہوئے، ادھر گانے شروع کر دیے.
کہ جیسے یعنی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اذان کے بعد گانے ہوتے ہیں بجائے نماز کے. تو ہماری دوغلیاں پالیسیاں، منافقت، کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں، دل ہمارے کسی اور کے ساتھ دھڑکتے ہیں، زبانیں ہماری کسی اور کے ساتھ ہیں، عمل ہم کچھ اور کرتے ہیں. یہی وہ منافقت ہے جو آج پوری دنیا کے اندر آج موجود، اور ہمارے مسلمانوں میں تو خاص طور پر اس چیز نے اس کو تباہ کر دیا. مسلمان کبھی فقر و فاقہ کی وجہ سے ہلاک نہیں ہوگا، مال کی زیادتی سے ہلاک ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی کہ مجھے تمہیں اس کا ڈر نہیں ہے کہ تمہیں کھانے کو روٹی نہیں ملے گی یا تمہارے پاس پیسہ نہیں ہوگا، بلکہ مال کی زیادتی، مال کی محبت سے میں ڈرتا ہوں کہ کہیں تم اس میں نہ آزمائے جاؤ، تمہاری آزمائی اس میں نہ ہو. آج ہمارے معاملات ہم دیکھیں تو صحیح، سب معاملات اسی طرح سے چل رہے ہیں کہ زبان سے کچھ کہتے ہیں اور عمل ہمارا کچھ اور ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا حاصل و خلاصہ یہ ہے کہ اپنے بھائی سے جھگڑا مت کرو، یہ مسلمان بھائی سے جھگڑا مت کرو. اسی طریقے سے فرمایا کہ وعدہ خلافی مت کرو، تم جو وعدہ کرو اس کو پورا کرو. یعنی مختلف زاویوں سے آپ نے یہ بات سمجھائی ہے. کہیں تو فرمایا کہ نفاق کی 3 علامتیں ہیں، ان میں سے اس کو بیان فرمایا. امانت میں خیانت کرے، بولے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے. فرمایا یہ 3 علامتیں منافق کی. کہیں دوسرے طریقے سے فرمایا کہ بھئی دیکھو، من حسن الاسلام ترکہ ما لا یعنی، لا یعنی چیزوں کو ترک کر دینا یہ اسلام کے حسن میں سے ہے. اب لا یعنی چیزیں جتنی بھی ہیں ہم اس پر غور تو کریں کہ لا یعنی چیزیں ہیں کیا. لا یعنی گفتگو کرنا جس کا کچھ حاصل نہ ہو، یہ بھی لا یعنی. کسی کے ساتھ ایسا مذاق کرنا کہ دوسرا آدمی زچ ہو جائے، بالکل تنگ ہو جائے اور تم سے نفرت دل میں محسوس کرنے لگے، یہ بھی لا یعنی بات. شریعت نے مذاق سے منع نہیں کیا، بشرطے کہ وہ مذاق حق ہو تو شریعت نے اس سے منع نہیں کیا. اور اگر اس سے دل کسی کا نہیں دکھتا اور وہ بات بھی صحیح ہے، مذاقاً کہہ دی تو کوئی حرج نہیں، لیکن اس میں ایک تو جھوٹ کا عنصر نہ ہو، دوسرا یہ کہ وہ مذاق کسی کے لیے دل آزاری کا ذریعہ نہ ہو کہ اس کو اتنا تنگ کیا جائے کہ وہ بیچارہ پریشان ہو جائے. ان چیزوں سے بچنا چاہیے. تو ہم اپنے دین کی تعلیمات کو اگر دیکھتے ہیں تو اگر اپنا عمل دیکھتے ہیں تو بالکل ہٹ کر کہ دین کی تعلیمات اور ہیں، ہمارا عمل اور ہے. ہمارے ایک شاعر ہیں جو طائف صاحب، وہ فرماتے ہیں کہ تم اپنی قید میں لے لو کہ ہم آزاد ہو جائیں. یعنی ان کا تصور تو دیکھیے آپ کہ تم اپنی قید میں لے لو کہ ہم آزاد ہو جائیں. اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ آپ ہمیں اپنی قید میں لے لیجئے تاکہ ہم آزاد ہو جائیں. ہمارا معاملہ اور ہے آزادی کا. ہم یہود و نصارے سے کہتے ہیں کہ تم اپنی قید میں لے لو کہ ہم آزاد ہو جائیں. اپنے آپ کو ہم پابند سمجھتے ہیں نا. ارے بھائی، آزادی کا مطلب وہ نہیں ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں. ہم آج آزادی کا مطلب سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو جی چاہے کرے. میں جو اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ ہم آزاد ہیں، لیکن ایسے آزاد ہیں کہ دین کے بارے میں جس کا جو جی چاہے کہہ لے، اسلام کے بارے میں جس کا جو جی چاہے وہ کہہ لے، قرآن کے بارے میں جس کا جو جی چاہے کہہ لے، اپنی منمانی تفسیریں بیان کرنی شروع کر دے، حدیث کو اپنے مطلب اور مفاد میں جس طرح چاہے ڈھال لے. آج اس طرح کی آزادی ہے. اگر کوئی حق بات کہہ دے تو وہ توہین. تو یاد رکھیے آزادی کا مطلب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جس نے پڑھ لیا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ گیا، اللہ تعالیٰ کے احکام کے تابع ہو گیا. اب اس کے تابع میں رہ کر جو ہم زندگی گزاریں گے یہ آزادی. اور غلامی یہ ہے کہ ہم غیروں کی زندگی گزاریں، یہود و نصارہ کے تابع ہو جائیں، حنوط کی تہذیب و تمدن اپنا لیں، ان کے طور طریقے اختیار کر لیں، تو وہ غلامی ہے. آزادی تو اسلام میں ہے. اگر واقعتاً ہم نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، ہم وہ قوم ہیں جسے اللہ نے اسلام سے عزت بخشی. اگر ہم اپنے دین پر ہوں گے، مذہب پر ہوں گے، اسلام پر ہوں گے یقیناً. لیکن ہم یہ نہیں کہتا کہ بھئی اسلام اور دین کا مطلب یہ ہے کہ ہم دوسرے کو مارتے پھریں یا خدا نہ کرے ان کو قتل کریں یا ان کسی کی بات نہ سنیں. بھئی بات کو صحیح طریقے پہ سنو، اس کو صحیح طریقے پہ سمجھاؤ. خدا نہ کرے یہاں پر تشدد کی بات نہیں، لیکن اپنے دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تشدد کیا ہے بتائیے.
کس طریقے سے آپ نے دین کو پھیلایا؟ اپنے اخلاق کے ذریعے سے پھیلایا، محبت اور پیار کے ذریعے سے پھیلایا۔ آپ کی دینی تعلیم تو وہ ہے کہ آج ہم مسلمان اگر عمل کر لیں تو نہ جانے کہاں پہنچ جائیں۔ ایک شخص مسجد میں آتا ہے اور بیچارہ وہ ایسا ہی ہے، آ کے اس نے مسجد میں پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ صحابہ کرام بھاگے دوڑے کہ اس کو روکیں، آپ نے فرمایا کہ روکو مت، پیشاب کرنے دو اس کو، تم اگر روکو گے ہو سکتا ہے اس کا پیشاب بند ہو جائے، ہو سکتا ہے کوئی سے تکلیف ہو جائے۔ اب مسجد تو گندی ہو ہی گئی اور وہ پاک بھی ہو جائے گی، لیکن اس کو اگر تکلیف ہو گئی تو ممکن ہے کہ وہ درست نہ ہو سکے، اس لیے اس کو فرمایا کہ اب تم اس کو فارغ ہونے دو۔ جب وہ پیشاب اس نے کر لیا، فارغ ہو گیا، تو پھر اس کو سمجھایا کہ بھائی مسجد جو ہے وہ پیشاب کرنے کی جگہ نہیں ہے، اور پھر صحابہ کو حکم دیا کہ اس کو دھو لو، پاک کر دو، پاک ہو گئی۔ لیکن بہرحال یہ تعلیم ہے ہماری کہ اگر کوئی انجانا آدمی کو ایسی غلطی کر لیتا ہے تو یہ نہیں ہے کہ ہاتھ میں لاٹھیاں پکڑی اور اس کو مارنا شروع کر دیا، ایسا نہیں، اس کو محبت سے، پیار سے، طریقوں سے بات سمجھاؤ۔ ہاں اگر کوئی آدمی اناد کے اندر، بغض کے اندر کوئی کر رہا ہے وہ ایک الگ چیز ہے، وہ تو غلط، لیکن کوئی کسی کو معلوم نہیں ہے کسی بات کا تو اس کو بتا دو۔ لڑنا جھگڑنا اس سے منع فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایسے کام نہ کرو کہ جس سے لوگ دین سے، اسلام سے دور بھاگیں۔ تو بہرحال ہمارے ہاں بالکل ان کافروں کے طریقے آہستہ آہستہ آتے جا رہے ہیں، اور ہمارا میڈیا کا کردار اس سلسلے میں یہ ہے کہ پوری دنیا میں جہاں کہیں جس انداز میں وہ لوگ اپنا جشن مناتے ہیں سال کے اختتام کا، مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم نے کون سے اچھے کام کرنے شروع کر دیے۔ سال کے اختتام بھی غلط طریقے سے کیا اور ابتدا بھی غلط طریقے پہ کی۔ صحیح ابتدا تو یہ تھی کہ بھئی ہم اللہ کا شکر ادا کرتے، نماز شروع کرتے، اول تو شرعی اعتبار سے اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ ہمارا سال جو ہے وہ محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے اور اختتام جو ہے وہ ذی الحجہ کے آخر میں ہوتا ہے۔ اسلامی دنیا کا تو یہ سال یکم محرم الحرام شہادت سے اس کی ابتدا ہوتی ہے، اور ذی الحجہ کے مہینے میں حج جیسے اہم عبادت اس میں انجام دی جاتی ہے، اس کا اختتام ہوتا ہے۔ اور ہر وقت چاہے وہ ابتدا ہو یا انتہا، اللہ کے حکم سے تو آپ نکل ہی نہیں سکتے نا کسی وقت۔ ایسا تو نہیں کہ 31 دسمبر ہے تو آپ جس طرح مرضی ناچے گائیں، شراب پئیں، اور خدا نہ کرے غیر محرم عورتوں کے ساتھ جو مرضی جس طرح چاہیں رات گزاریں اور جو چاہے کریں، ایسا تو نہیں۔ کون سا اچھا کام کر کے تیر مارا ہم؟ اگر مسلمان ہیں تو اور بھی قابل شرم بات، یہود و نصارہ اگر کرتے ہیں تو ان کی تہذیب و ثقافت ہے، وہ جانے، لیکن مسلمانوں کو تو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ نام تو عبد السلام رکھے، عبد الرحمن رکھے، عبداللہ رکھے، اور کام جو ہے اس کا وہ شیطانوں جیسا ہو۔ تو اس لیے میرے عزیز ہو، اپنے دوستوں کو، ہر آدمی کا کچھ حلقہ ہوتا ہے، اپنے حلقہ احباب میں کم از کم ہم دین کی صحیح سوچ پیدا کریں۔ یقیناً بچے مسلمانوں کے ہیں لیکن گمراہی کی طرف جا رہے ہیں، ضرورت ہے کہ ان کو محبت اور پیار کے ساتھ ہم واپس لائیں، ان کے ذہن میں انقلاب پیدا کریں، ان کو قریب کریں اپنے سے، ان کو دینی تعلیمات سے آگاہ کریں تاکہ صحیح معنی میں ان کو پتہ چلے۔ لیکن ہوتا یہی کہ چونکہ ان کو معلوم نہیں ہوتا، علم نہیں ہوتا، نتیجتاً غلط ہاتھوں میں پڑ کے مختلف جگہوں پر ہو جاتے ہیں، اور پھر آتا ہے واپس، لیکن آئے گا کب؟ جب بوڑھا ہو جائے گا، جب کہیں پناہ نہیں ملتی تو اب پھر واپسی کا سفر شروع کرتا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اصل جو عبادت ہے وہ جوانی کی عبادت ہے۔ آج بہت سے لوگ، بہت سے گھرانے ایسے ہیں، جوان بچے اگر نماز پڑھنے جاتے ہیں کہتے ہیں یہ کیا کام کر رہے ہو، تو بڈھوں کا کام ہے، یہ تو بوڑھے ہو جاؤ پھر کرنا۔ یہ داڑھی رکھ لی، وہ کہتے لو جی تم نے ابھی سے رکھ لی، ابھی تو بوڑھے ہو جانا پھر رکھنا۔ مجھ سے بہت سے بچے بات کہتے ہیں تو میں کہتا ہوں ان سے پوچھو گارنٹی ہے اس بات کی کہ میں بوڑھا ہوں گا؟ کون گارنٹی دے سکتا ہے موت کی کہ وہ زندہ رہے گا؟ زندگی کی ہے کوئی گارنٹی؟ اکثر جوان ہی رخصت ہوتے ہیں۔ اگر ہر آدمی بوڑھا ہو کے مرتا تو بوڑھے ہی بوڑھے نظر آتے آپ کو دنیا میں۔ بوڑھے نظر اس لیے کم آتے ہیں کہ وہ بوڑھے ہو ہی نہیں پاتے، جوانی میں گزر جاتے ہیں، لوگ جوانی ہی میں دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ اگر ہر آدمی بوڑھا ہو کے مرنا ضروری ہوتا تو اس وقت دنیا میں بوڑھوں کی ایک کھیپ ہوتی بڑی، لیکن ایسا نہیں۔
آپ خود دیکھتے ہیں عام طور پر مرنے والوں کی ابھی بھی جو تعداد ہوتی ہے ان میں زیادہ تر کوئی 22 سال کا، کوئی 25 سال کا، کوئی 30 سال کا، یعنی یہ عمریں ہیں جس میں بیچارے کہ وہ قتل کر دیتا ہے، کوئی کچھ کر دیتا ہے، لیکن اموات اس عمر میں ہو رہی ہیں۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب نہیں ابھی تو ہم جوان ہیں، ابھی کون ہمیں مارے گا، ابھی ہم کیسے مریں گے، انسان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کیا کچھ ہو رہا ہے۔ اس لیے بہرحال میرے عزیزو، ضرورت ہے کہ اپنے دین سے ہم آگاہی حاصل کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ جو آزادی ہے یہ آزادی نہیں ہے، اصل میں یہ غلامی کی بدترین شکل ہے ذہنی طور پر۔ اس ذہنی غلامی سے ہم نکل ہی نہیں پاتے، نہ تعلیمی اعتبار سے نکل پاتے ہیں، نہ ثقافتی اعتبار سے نکل پاتے ہیں، نہ معاشرت کے اعتبار سے نکل پاتے ہیں۔ یعنی جو جتنے طریقے یہود و نصارہ کے ہیں وہ سارے آج ہم اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس پر ترا یہ کہ حنوط کی جو ثقافت ہے وہ بھی ہم نے اپنے گھروں میں شروع کر رکھی ہے، اور اس کی وجہ سارا یہ ہے کہ انڈین ڈرامے، انڈین فلمیں یہ ہمارے گھروں میں دیکھی جاتی ہیں، شاید ہی کوئی گھر ہو الا ماشاءاللہ شوق و ذوق کے ساتھ، اور ان کی بولی ہم بولتے ہیں۔ آج کوئی آدمی جو ہے وہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ مجھے جانکاری ہو گئی، ہماری زبان ہندی تو نہیں ہے نا، اردو بولتے ہیں، لیکن عام چونکہ ڈراموں میں دیکھ رہے ہیں مجھے جانکاری حاصل ہو گئی۔ اب جانکاری ویسے کسی کو پتہ نہیں ہوتا، لیکن دیکھ دیکھ کے سن گئے کہ پتہ چل گیا بھائی جانکاری کسے کہتے ہیں۔ جنم دن منا رہے ہیں جی، اب جنم دن حالانکہ لیکن وہ سب ہندی آہستہ آہستہ ہمارے، یعنی انہی کی ثقافت، انہی کی سوچ، انہی کی معاشرت۔ ہمارے یہاں کی عورتیں لباس بھی وہ پہنیں گی جو انڈیا کے اداکارہ پہن رہی ہیں کہ بھئی چونکہ دیکھ رہی ہیں۔ تو جو کام 200 سال میں بھی کوئی نہیں کر پاتا وہ چند سالوں میں ہو گیا۔ اور ہم سمجھتے ہیں کسی نے ایک بات کہی بھی کہ انڈیا نے باقاعدہ کہا کہ ہم جیت گئے ہیں بغیر لڑے، اس لیے کہ ہم نے اپنی ثقافت مسلمانوں کے گھر گھر میں پہنچا دی ہے، اپنی معاشرت گھر گھر پہنچا دی ہے۔ آج بہت سارے لوگ نکاح کرنے کے بجائے کہتے ہیں جی پھیرے لگوائیں گے۔ پھیرے کب لگوا رہے ہیں؟ دوست مذاق میں کہتے ہیں کہ ہاں بھائی تم پھیرے کب لگوا رہے ہو۔ اب جن کو پتا ہوتا ہے کہ ہاں بھائی ان کے یہاں شادی بیاہ اس طرح کی ہوتی ہیں تو فوراً سمجھ جاتے ہیں۔ اب وہ طریقہ ہندوؤں کا، ایک مسلمان بچہ دوسرے سے کہہ رہا ہے کہ بھائی تم پھیرے کب لگوا رہے ہو، اور اسی طریقے سے کوئی مر گیا تو ہاں بھائی تیرے باپ کا کریا کرم ہو گیا۔ سارے کام وہ کر رہے ہیں جو آج ہندو کرتے ہیں، جو دوسرے کرتے ہیں، اور اس پر ہم بڑا فخر سمجھتے ہیں اپنے لیے کہ صاحب ہمیں جو ہے وہ دوسروں کی ثقافت ہم اپنا رہے ہیں۔ یاد رکھیے کہ ہماری عزت و توقیر ایک ہی چیز میں ہے جس کا وعدہ اللہ نے کیا کہ انتم الاعلون، تم ہی بلند رہو گے ان کنتم مومنین، اگر ایمان پر رہے۔ تو ایمان کے ساتھ مشروط ہے، اگر با ایمان ہوں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ علو مرتبہ عطا فرمائیں گے، بلندی عطا فرمائیں گے، اور ہمیں ساری دنیا کی نظروں میں اچھا کر دیں گے۔ لیکن اگر ہم اپنے دین پر نہ رہے، یقین کرو کہ وہ پھر ماریں گے جیسے کہ مار رہے ہیں۔ ان کو پتا ہے جو اپنے نہ خدا سے مخلص، نہ اپنے رسول سے مخلص، نہ ان کی تعلیمات سے مخلص، تو ہم سے کیسے مخلص ہو سکتے ہیں؟ آج آپ دیکھ لیجئے مسلمان میں کچھ تو فرق ہونا چاہیے، عزت میں، غیرت میں، اپنے دین، مذہب، ہر اعتبار سے ہم ان سے جدا ہیں، لیکن اس کے باوجود آج ہمیں یعنی ہمارے لوگ، اللہ تعالیٰ بس معاف کرے کہ مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ ایسے لوگوں کو کیا کہنا چاہیے جو یعنی دینی غیرت بھی نہیں رہی۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ہماری خواہش ہے کہ جی یہاں پر عیسائی وزیر اعظم ہو، اندازہ لگائیے یہ خواہش، اس سے پہلے مر کیوں نہیں گئے؟ کبھی کوئی کافر یہ کہتا ہے کہ ہماری خواہش ہے کہ مسلمان امریکہ کا صدر بن جائے، برطانیہ کا صدر بن جائے؟ تو ہم میں تو یہ غیرت بھی ختم ہو گئی۔ اب انہیں یہی نہیں پتہ چلتا۔ اچھا عجیب بات ہے، کہنے والوں نے یہ تو کہا کہ صاحب انہوں نے پاکستان کا آئین نہیں پڑھا۔ ارے میں تو کہتا ہوں پاکستان کا آئین تو بات کی چیز ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہی نہیں پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو منع فرمائے کہ کسی غیر مذہب کو تو منشی بھی مت رکھو اپنے یہاں، ایسی خاص ایسی پوسٹ مت دو کہ جس کی وجہ سے وہ تمہارے رازوں سے آگاہ ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ منع فرمایا اس سے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی کسی پوسٹ پر کسی غیر مسلم کو نہیں رکھتے تھے، جہاں ضرورت ہے، لازم بات ہے کہ وہ بھی اگر اس ملک کے شہری ہیں تو ضرورت ہے ان کو بھی کہیں نہ کہیں کھپانے کی، لیکن ایسے
ایسی جگہوں پر وہ نہیں رکھتے تھے جہاں جس سے مسلمانوں کا راز جو ہے وہ آؤٹ ہوتا ہو اور دوسری قوموں کو جا کر وہ بتائیں، منع فرمایا۔ آج ہم اس کو رواداری میں کہہ دیتے ہیں، سیاست میں ساری باتیں کہہ دیتے ہیں، لیکن بات یہ کہ اپنے دین کا نہیں۔ ہم تو اس معاملے میں نہیں پڑھتے، لیکن اصل یہ ہے کہ اپنے دین کا تو علم ہو کم از کم۔ اس لیے میرے عزیزو، کہاں تک سنو گے، کہاں تک سنائیں؟ ہزاروں قصے ہیں، کیا کیا سنائے والی بات ہے کہ بہت ساری باتیں ہم اگر غور کریں تو چھوٹی چھوٹی سی باتیں، لیکن وہ چھوٹی نہیں ہوتی، بہت بڑی باتیں بن جاتی ہیں۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہمیں دینی غیرت ہو، اپنے دین کا ہمیں علم ہو، اس کے تقاضوں کو ہم جانتے ہوں، تاکہ دین پر چلنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ آج دوسرے لوگ اپنے مذہب کے بارے میں خوب جانتے ہیں، وہ جو کچھ بھی ہیں، لیکن اپنے مذہب کو کے طور طریقے اختیار کرتے ہیں، لیکن ہم لوگ اپنے دین اور سے اسلام سے مذہب سے بے بہرا ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے پورے طور پر آگاہی نہیں ہے جیسے ہونی چاہیے۔ اگر کچھ لوگوں کو ہے تو یقیناً کچھ لوگوں کو ہے، لیکن اکثریت کچھ بیچاروں کو صحیح طور پہ کلمہ پڑھنا بھی نہیں آتا۔ اگر آپ ایک مجمع میں یہ پوچھ لیں کہ اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے تو شاید چند افراد ہی بتا سکیں، نہیں بتا سکیں۔ تو یہ بنیادی چیز ہے، اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ بعض دینی کتابیں ایسی ہیں جو ہمیں پڑھنی چاہیے، اپنے گھروں میں رکھنی چاہیے اور اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے مطالعہ کرنا چاہیے۔ ایک چھوٹی سی کتاب مفتی کفایت اللہ صاحب کی تعلیم الاسلام ہمارے یہاں بچوں کو پڑھائی جاتی ہیں، جو بچے قاعدہ اور قرآن مجید حفظ کرنے کے لیے آتے ہیں، ویسے پڑھنے آتے ہیں، تو پہلے تو چاروں حصے پڑھایا کرتے تھے اور اس میں بہت آسان طریقے پر دین کو سمجھایا گیا ہے۔ تو عام لوگوں کے لیے تو بہت ہی مفید کتاب ہے۔ اس میں سب سے پہلا سوال ہی ہے کہ سوال تم کون ہو، اور جواب بھی دیا کہ مسلمان۔ پھر پوچھتے ہیں مسلمانوں کو مذہب کا نام کیا ہے، جواب ملتا ہے اسلام۔ پھر سوال ہوتا ہے اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے، پھر اس کا جواب۔ تو یہ ہم نے اپنے بچپن میں زبانی یاد کی، سوال و جواب۔ تو الحمدللہ آج بھی بہت سارے مدارس میں ان کو زبانی یاد کرایا جاتا ہے، قبلہ کسے کہتے ہیں، تو وہ اس کے ایک ایک سوال اور جواب کی شکل میں ہر چیز اس میں ماشاءاللہ۔ تو اگر 4 حصے آدمی لے لے، تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھتا رہے، اپنے گھر میں ہی پڑھے، تو انشاءاللہ بہت ساری چیزیں صحیح ہو جائیں گی۔ اس میں عقائد کا بھی بیان ہے، اس میں نماز کا بھی ہے، ایمان مجمل بھی ہے، ایمان مفصل بھی ہے، مرنے کے بعد کیا ہوگا، اور اسی طریقے سے ہر چیز اس میں موجود۔ تو اپنے عقائد بھی درست ہوتے ہیں، اعمال بھی درست ہوتے ہیں، ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے اور بہت سی ہیں، آدمی ابتدا میں یہ پڑھ لے، یہ ختم ہو جائے تو پھر پوچھ لے بھائی اب کون سی پڑھوں، تو انشاءاللہ پھر اور کسی کتاب کو بتا دیا جائے گا، وہ اس کتاب کو لے کے پڑھ لے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں غیرت دینی عطا فرمائے، ہمارے معاشرے کو اللہ تعالیٰ صحیح اسلامی معاشرہ بنا دے، اور آج جو ہم مادر پدر آزادی کی طرف بڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل خاص سے اس سے ہمیں محفوظ فرما کر ہماری بچیوں کو بھی غیرت دینی عطا فرمائے، ہمارے بچوں کو بھی غیرت دینی عطا فرمائے، اور ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا فرما لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر شر سے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اسلام کے نام پر آپ نے اپنے فضل خاص سے ہمیں یہ عطا فرمایا ہے، اے اللہ یہاں صحیح معنی میں اسلام کے طور طریقوں کو نافذ فرمانے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اچھے اور نیک حکمران عطا فرما۔ اے اللہ خود ہمیں اچھا بننے کی توفیق عطا فرما۔ ہم میں بے شمار کوتاہیاں ہیں، غلطیاں ہیں، اے اللہ ان کو درست کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے اعمال کی درستگی کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو بھائی بھائی بن کر رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کو باہم شیر و شکر فرما، ایک دوسرے کی اصلاح کرنے کی اور ایک دوسرے کی خیر خواہی کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ ایک بچی جو کل ہسپتال میں داخل ہوئی تھی، جل گئی تھی 50% تقریباً، اور ہسپتال میں اس کی حالت کل خراب تھی، اس کی دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اسے شفا کامل عاجل عطا فرما دیں۔ اور ہم میں ہمارے عزیزوں میں رشتہ داروں میں جو بھی بیمار ہیں، یا اللہ بیماروں سے بھی واقف ہیں، بیماریوں سے بھی واقف ہیں، اپنے فضل و کرم سے سب کو شفا کامل عاجل عطا فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر دل و جان سے عمل کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ ایک صاحب نے دعا کے لیے کہا، ان کے گھر میں ان کے خاندانوں میں کچھ جھگڑا تھا،
تو کچھ صلح کی طرف وہ بڑھ رہے ہیں، دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ پائیدار ان کے درمیان صلح قائم فرما دے، عافیت نصیب فرما دے، آپس میں مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اسی طریقے سے بہت سے گھرانے ایسے ہیں جن میں میاں بیویاں آپس میں میاں بیویوں کی لڑائیاں ہیں اور نوبت طلاقوں تک پہنچ رہی ہے، دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ اپنے فضل خاص سے ان کو بھی آپس میں محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما دے اور ایک دوسرے کی محبت انہیں عطا فرمائے، اور طلاقوں سے بچنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرما کر اے اللہ نکاحوں پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے بیماروں کو شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر دل و جان سے عمل کی توفیق عطا فرما۔ جتنے مسلمان مرد و عورت اس دنیا سے جا چکے اللہ ان کی مغفرت فرما۔ ہم جب تک زندہ رہیں دین پر ثابت قدمی عطا فرما، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔